لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے. یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں. اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں. سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. یہ سلسلہ 12 مہینے جاری رہتا ہے. اور دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا دن اور شعبان کا دن اپنی ظاہری حالت کے اعتبار سے یکساں ہیں. وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے. یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ بعض مرتبہ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمانے کے لیے اور رجوع اللہ کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص عشرے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے. تو اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ میں یا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک خاص تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول اس میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا یہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا اگر دیکھا جائے پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں. اسی طرح یہ رمضان ہے، مہینہ تو عام جیسا ہے، صبح شام ویسے ہی جیسے گزر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی، تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا. کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تجارت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ملازمت ہو رہی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کام دھندوں میں، روزی کمانے میں، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا،
اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا ایک بندگی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ میرے پروردگار ہیں، اے اللہ میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کی درگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں اور اپنی پیشانی آپ کے بارگاہ میں ٹیکتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے تذلل کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کا فائدہ عطا کرتی ہے۔ ساری دینی دوڑ دھوپ میں کہہ رہا ہوں، دینی دوڑ دھوپ یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، علم حاصل کرنا ہے، بعض کی مجلس میں جانا ہے، معلومات دین کی فراہم کرنا ہے اور دین کے احکام سمجھنا ہے، یہ ساری دینی دوڑ دھوپ، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے، یہ ہے مقصود۔ قوی ہونے کے کیا معنی ہے کہ میں اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے پروردگار سے جڑا رہوں، جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہو میں اپنے پروردگار سے مانگوں، یا اللہ میری یہ حاجت درپیش ہے، اپنے فضل و کرم سے میری حاجت پوری فرما دیجیے۔ جو انعامات اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ہو رہے ہیں تو میں اس کے اوپر شکر ادا کرتا رہوں، اے اللہ آپ نے فضل و کرم ہے، آپ نے مجھے نعمت عطا فرما دی، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے دنیا اور آخرت کے فلاں کاموں میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ رشتہ قوی ہو جائے، یہ ہے ساری دینی دوڑ دھوپ کا حاصل۔ اور یہ قوی کرنے کے لیے یہ زمانہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ، کہ ایسا لگتا ہے جیسے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، غافل بندو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑے دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے اور کام دھندے تھوڑے سے ملتوی کر دو، ان میں کمی کر دو، ضرورت کی حد تک رکھو، لیکن اس مہینے کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، مجھ سے تعلق قوی کر لو، مضبوط کر لو۔ یہ ہے پیغام رمضان کا۔ اس لیے اس پیغام کو سمجھنے، بات یہ نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، گرتے پڑھتے تراویح پڑھ لی، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے لیکن پڑھ لی، بات صرف اتنی نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اے اللہ کے بندو روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ آدمی روزے میں اگر یہ سوچے، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، اپنے دلوں میں بٹھانے کی باتیں ہیں کہ جب رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بڑی نعمت ہے کہ روزے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، مگر یہ سوچے کہ میں کیوں کھانے نہیں کھا رہا، کیوں پانی نہیں پی رہا، بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھاؤں گا، پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن اس پیاس کو میں ٹھنڈے پانی سے نہیں بجھاؤں گا۔ کیوں نہیں بجھاؤں گا؟ اس لیے نہیں بجھاؤں گا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ فرمایا کہ رات آنے تک یعنی شام مغرب تک تم کھانے پینے سے باز رہو، نہیں کھاؤ نہیں پیو۔ اب دیکھو جتنے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، روزے دار بیٹھے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ اس لیے کہ ان کے پروردگار نے منع کر دیا ہے، مت کھانا،
मत पीना। तो भूख लगी हुई हो, प्यास की शिद्दत से हलक में कांटे पड़ रहे हों, लेकिन मैं कोई मुझे अगर सही माना में मुसलमान आदमी है, उसको कहे 1,00,000 रुपए ले ले और रोजा तोड़ दे, तोड़ेगा? कैसे ही कैसे गया मुसलमान हो, लेकिन उसको कोई पेशकश करे कि 1,00,000 रुपए लेके रोजा तोड़ दे, नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? इसलिए कि कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे अपने फजल करम से ये नेमत अता फरमाई है कि मुझे भूखा प्यासा रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं ताकि वहां जाकर जो मुझे पिलाएंगे, वहां जाकर जो खिलाएंगे, उस आखिरत के अंदर पहुंचने के बाद वो इसके आगे ये दुनिया का खाना, दुनिया का पानी हेच दर हेच है। इस वास्ते मैं नहीं तोड़ूंगा। ये क्या है जो तुम्हें तोड़ने से बाज रख रहा है? ये तकवा है, ये तकवा है कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रोक दिया, मैं नहीं रुकूंगा, मैं रोजा तोड़ने वाला नहीं हूं। ये तकवा अल्लाह तबारक व तआला की तकवा की मश्क करा रहे हैं, और तकवा की मश्क करा के ये दिल में बिठाना चाहते हैं कि तुम अल्लाह के बंदे हो, और बंदे का काम यह है कि जो आका जो हुक्म दे दे वो ये देखे बगैर कि इसमें मसलहत क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें फायदा क्या है, बंदे का काम यह है कि उसको बजा लाए। खा तकलीफ लग रही, तकलीफ हो रही हो, खा परेशानी हो रही हो, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझे ये फरमाया मैं ये काम करके रहूंगा, और जिस चीज से उसने रोका है उससे रुक के रहूंगा। ये मश्क कराई जाने मकसूद है इस रमजान के महीने के अंदर हमसे और आपसे, तकवा की मश्क। अब जरा सा इसी को रुख बदल कर देखें कि मश्क कैसे कराई जा रही है, कि एक ऐसे तरीके से कराई जा रही है कि भाई एक निज़ाम बना दिया पूरी दुनिया का कि यहाँ दुनिया में जहाँ मुसलमान बसता है वो इस दिन में खाने पीने से परहेज करेगा। अब भाई ये भी जरा से सोचने की बात है कि हम खाना जो था वो कोई हराम काम था, हलाल था। या जो रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अल्लाह ताला ने फरमाया जो पाकीज़ा चीजें मैंने तुम्हारे लिए पैदा की हैं उसको खाओ आराम से, अल्लाह के शुक्र अदा करो खाकर। कोई हराम था? नहीं। पानी पीना हराम था? नहीं। लेकिन तुमने अल्लाह के खातिर, अल्लाह के हुक्म के खातिर पानी पीना छोड़ दिया, खाना खाना छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया। तो जो चीज पहले ही से हराम थी, रमजान से पहले ही से हराम थी, वो अगर न छोड़ी तो ये कैसा रोजा हुआ? झूठ हराम था कि नहीं? चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो, झूठ हराम था। अगर खाना पीना जो हलाल था वो तो छोड़ दिया, लेकिन झूठ जो हराम था वो ना छोड़ा, तो ये अजीब बात हो गई कि भाई ये एक तरफ तो कह रहे हो कि मेरे मालिक ने कहा है कि खाना छोड़ दो इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ मालिक ने यह भी तो कहा है कि झूठ ना बोलना, वो नहीं छोड़ते। और मालिक ने यह भी तो कहा है कि गीबत ना करना, वो नहीं छोड़ते। तो ये क्या बात हुई कि हलाल चीजें तो छोड़ दी और जो हराम चीजें थी वो ना छोड़ी, झूठ बोलना ना छोड़ा, गीबत करना ना छोड़ा, आंखों का गलत इस्तेमाल न छोड़ा, दूसरों के सामने जुबान दराजी और दूसरों को दिल से सताना ये ना छोड़ा। तो भाई ये क्या बात हो गई कि हलाल चीजें तो छोड़ दी अल्लाह के कहने पर, और जो हराम चीजें थी वो अल्लाह ताला के कहने पर न छोड़ी। तो ये तो कोई मजेदार रोजा ना हुआ, ये तो एक जाहिरी रोजा हो गया। लेकिन तुमने अगर वो काम न छोड़े तो तरबियत तो ये देनी मकसूद है तकवा की कि अल्लाह का हुक्म जिस चीज से मना कर दे उस चीज से रुक जाओ, ये तरबियत देनी मकसूद है तकवा की। तो इसलिए इस महीने में सिर्फ अगर खाना पीना ही नहीं छोड़ना, झूठ बोलना भी छोड़ना है, धोखा देना भी छोड़ना है, गीबत करनी भी छोड़नी है, दूसरे को सताना भी छोड़ना है, बुलंद आवाज से बोलकर किसी का दिल दुखाना भी छोड़ना है, और जितने
ایسے کام ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ بھی چھوڑنے ہیں. بیچارہ ایک روزہ دار آ گیا تمہارے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے, تم کو میں اس کی کھال کھینچ کے اور پھر روزہ رکھوں گا, تو اس کو گرا فروشی تم نے رمضان کے اندر شروع کر دی, تو یہ کوئی روزے کی حقیقت تم نے نہ سمجھی. لعلکم تتقون, تقوی کے لیے پیدا یہ مہینہ لایا گیا ہے, لہذا اس سے چھوڑو. یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنا بھی چاہے, لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے اور تمہارے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے, یعنی میں تمہاری اس لڑائی جھگڑے میں شریک نہیں ہونا چاہتا, میں فریق نہیں بننا چاہتا, میرا تو روزہ ہے. کیا مانا روزہ ہونے کے؟ جب میرا روزہ ہے, کھانا پینا میں نے چھوڑ رکھا ہے, تو لڑائی جھگڑا کیوں نہ چھوڑوں؟ تو تمہارے سامنے اگر کوئی آئے آدمی جسے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو, اور بعض لوگ کی عادتیں ہوتی ہیں کہ بات بے بات کوئی دوسرے کو تانا مار دیا, کوئی برا بھلا کہہ دیا, اب آپ اگر اس کے جواب دہی پر آمادہ ہو جائیں, اس میں حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جائے, تو روزے کی جو حقیقت ہے وہ حاصل نہ ہوئی. لہذا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑنے والا تم سے جھگڑا بھی کرنا چاہے تو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. کیا مانا؟ کہ وہ گالیاں دے رہا ہے, وہ برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ غصہ ہو رہا ہے, کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے. نہ میں گالی دوں گا, گالی کا جواب گالی سے دوں گا, نہ تمہارے جھگڑے میں شریک ہوں گا, نہ تمہارا کوئی جواب دوں گا. میرا جواب صرف اتنا ہے کہ میرا روزہ ہے, میں تمہارے ساتھ الجھنا ہی نہیں چاہتا, بات ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ تقوی کا جو روزے کا جو اصل مقصود ہے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جب کھانے پینا چھوڑنے کے ساتھ تم اپنے ناجائز کام جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ایسے کام ہو جو جن کے تعلق زبان سے ہے, چاہے ایسے کام ہو جن کے تعلق نگاہ سے ہے, نگاہ کو محفوظ رکھو, زبان کو محفوظ رکھو, کانوں کو محفوظ رکھو, اور اس طرح روزہ گزارو تو تمہارے تقوی کی منزل انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. بس یہ طے کر لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں میری زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلے گی, خاموش رہوں گا, حتی الامکان خاموش رہوں گا, اور میری نگاہ کبھی کسی غیر محرم پر یا اس کی تصویر پر نہیں پڑے گی. ایک مصیبت آ گئی ہے, یہ موبائل کا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, بچے کے ہاتھ میں ہے, اور جو گناہ کبھی کہیں جا کر کیے جاتے تھے اپنے گھر کے اندر خلوت کے اندر کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی کم از کم رمضان کے اندر تو کم از کم اس سے اپنے آپ کو بچا لو اور نگاہ کی حفاظت کرو. اگر کھانا پینا چھوڑ دیا اور آنکھوں سے گناہ کماتے رہے, زبان سے گناہ کماتے رہے, تو رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ لہذا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح ہر طرح کے گناہ بھی چھوڑے ہوئے ہوں, زبان کے بھی اور آنکھ کے بھی اور کان کے بھی, ہاتھ پاؤں کے بھی, ہر طرح کے گناہ ہم نے چھوڑے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ اس طرح رمضان گزرے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سن لو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ, جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا. یہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا رمضان اس طرح گزار دے کہ گناہوں سے خالی ہو تو انشاءاللہ سال بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں سے خالی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.